الله وبركاته۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 69۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کالذین مانند ان لوگوں کے من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، کانوا تھے وہ اشد زیادہ مضبوط، منکم تم سے، قوت میں، واکثر اور زیادہ تھے، اموالا مال میں، واولادا اور اولاد میں، فاستمتعوا پس انہوں نے فائدہ اٹھایا، بخلاقہم اپنے حصے کا، فاستمتعتم پس تم نے فائدہ اٹھایا، بخلاقکم اپنے حصے کا، کما جس طرح کے استمتع فائدہ اٹھایا، الذین ان لوگوں نے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم اپنے حصے کا، وخذتم اور تم دنیا میں گھس گئے، کالذین مانند ان لوگوں کے، خاضوا جو گھس گئے، اولئک یہی لوگ، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، واولئک اور یہی، ہم یہی، الخاسرون خسارہ پانے والے ہیں۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا۔ مانند ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، وہ زیادہ سخت تھے تم سے قوت، مال اور اولاد میں، اور زیادہ تھے تم سے مال اور اولاد میں، فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم پس انہوں نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا اور تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم جس طرح کہ ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے کے ساتھ، وخذتم کالذی خاضوا اور تم گھس گئے دنیا میں جس طرح کہ وہ لوگ گھسے، اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ یہی لوگ ہیں دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال برباد ہو گئے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور یہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے وہ قوت میں تم سے بہت زیادہ تھے، تمہیں اپنی افرادی قوت پر، اپنے وسائل اور اسباب پر بہت مان ہے، جو تم سے پہلے لوگ تھے وہ بہت زیادہ تم سے مضبوط تھے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور مال اور اولاد میں بھی تم سے زیادہ تھے۔ ہر دور کے اندر جو قوم گزری ہے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی ٹیکنالوجی اور اس زمانے کی جدت ان کو عطا کی تھی۔ آج اگر ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم جس ترقی کے دور میں ہیں اس سے پہلے کوئی دنیا یہاں تک نہیں پہنچی، تو یہ بات ہمیں بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جو ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی وہ ہمارے پاس نہیں۔ ہماری اکثر ٹیکنالوجی جو ہے وہ کمزور ہے، وہ سیٹلائٹ ہے، آج سیٹلائٹ گرے تو سلسلہ ختم۔ ہماری اکثر جو ترقی ہے وہ ایسی ہے کہ جو کسی بھی وقت جھٹکے سے ختم ہو سکتی ہے، لیکن پہلے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے دیسی وسائل جو دیے تھے اور جو ان کے پاس جو ٹیکنالوجیاں تھیں اس وقت کی، آج وہ پرانے نسخے اور ٹوٹکے لوگ بھول چکے ہیں، لیکن جب فریزر اور فریج نہیں تھا تو لوگ تب بھی چیزوں کو محفوظ کرتے تھے۔ آپ کو شاید علم ہے کہ نہیں، پہلے لوگوں بزرگوں کو شاید پتہ ہو کہ لوگ زمین ان کے لیے فریج کا کام کرتی تھی، وہ زمین کے اندر چیزیں محفوظ کرتے۔ ہمارے ساتھ کئی طالب علم پڑھتے تھے کہ جن کے علاقوں میں بجلی بھی نہیں، تو ہم ان سے پوچھتے تھے کہ آپ چیزیں کیسے اسٹور کرتے ہیں، کیسے محفوظ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہماری سبزیاں، ہماری یہ چیزیں ہم مٹی کے اندر رکھ دیتے ہیں، وہاں سے نکال لیتے جب ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ جیسے جیسے جدت آتی ہے لوگ پرانے نسخے، اب گولیاں انگریزی چل پڑی، جب یہ گولیاں نہیں تھی تب بھی لوگ اپنا علاج کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، لیکن وہ جو دیسی نسخے تھے وہ ختم ہو گئے۔ یہ جو ہماری سوچ ہے نا کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی اور ہم بڑی ترقی میں جا رہے ہیں، یہ ایک ہماری خوش فہمی ہے۔
ہر دور کے اندر ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے جو وسائل دیے وہ اس قوم کی ترقی کے وسائل ہوتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم سے پہلے لوگ گزرے نا، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ہی بڑے مضبوط ہیں، وہ ان چیزوں میں، ان وسائل میں تم سے قدرے آگے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے اپنا نصیب لیا، جو اللہ نے ان کے مقدر میں لکھا تھا دنیا میں، اس سے انہوں نے فائدہ لیا۔ اتنی دیر وہ زندہ رہے جس طرح کہ تم اپنا حصے کا کھا پی جی رہے۔ بس جب تمہارا حصہ پورا ہو جائے گا جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے، پھر تمہارا آخری وقت ختم، پھر نہ تمہاری قوت کام آئے گی، نہ مال اور نہ اولاد۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور اس دنیا کے اندر تم اسی طرح گھس گئے جس طرح کے پہلے لوگ گھسے۔ اللہ اکبر! یعنی کہ اس دنیا کے وسائل اور دنیا کی محبت میں تم ایسے مگن ہوئے جس طرح پہلے لوگ مگن ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دنیا اور آخرت کے اندر جو ان کے اعمال تھے وہ بھی برباد کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس پوری آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس مال، اولاد اور قوت نہیں چلتی، بلکہ اس کے ہاں ایمان چلتا ہے، ایمان۔ جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو یہی تین چیزیں تھیں کہ جن سے اکثر لوگ دھوکہ کھاتے تھے: قوت، مال، اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تو پہلی قومیں تم سے زیادہ تھیں، تو جب میرے رب نے ان کو تباہ کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا، وہ اپنے نبیوں کو شکست نہ دے سکے، تو تم کیا کر لو گے؟ تم کیا ہو؟ تو بھائی یہ تو ہوئی آیت مبارکہ کی کچھ وضاحت۔ اس آیت میں ہمارے لیے بھی کچھ سبق ہے۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ یہ مال، یہ اولاد اور یہ قوت جس کی خاطر ہم اللہ کے حکموں کو چھوٹا سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچا نہیں سکتے، اللہ کے غضب سے ہمیں بچا نہیں سکتے۔ تو ہمیں اپنی روزمرہ زندگی کے اندر بھی اللہ کے حکم اور اس کے فرمان کو ان چیزوں پر مقدم رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔